جب پتہ چلا کہ لاہور سے اٹھائے گئے صحافی عمران شفقت اور عامر میر لاپتہ نہیں رہے بلکہ ان کا سراغ مل گیا ہے تو مجھے خوشی ہوئی۔ پھر پتہ چلا کہ انہیں ضمانت پر رہا بھی کر دیا گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اور خوشی ہوئی، اور پھر مجھے نصر اللہ چودھری یاد آ گئے۔ نصر اللہ چودھری کون تھے اور مجھے اس موقع پر ان کی یاد کیوں آئی، نوک جھوک کی ویڈیو میں وہی آپ کو بتاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ جب عمران شفقت اور عامر میر کے متعلق معلوم ہوا کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے اور قریب 5 گھنٹے تک ان کا کچھ پتہ نہیں تھا تو وہی تشویش ہوئی جو کسی کے بھی لاپتہ ہونے پر ہوتی ہے۔ غائب کرنے والا نامعلوم ہو تو وسوسے دل میں گھر کر لیتے ہیں۔ نامعلوم افراد کے عقوبت خانوں سے متعلق جو کہانیاں سن رکھی ہیں وہ یاد آنے لگتی ہیں۔ بے بسی کا احساس ستانے لگتا ہے۔ دل ناداں یہ سوال پوچھنے لگتا ہے کہ اٹھانے والے اگر کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ادارہ قانونی راستے کیوں اختیار نہیں کرتا؟ دل ناداں کے اس سوال پر مزید ڈر لگتا ہے۔ اسے کہتا ہوں چپ کر جا، مروائے گا۔ عمران شفقت اور عامر میر بھی قریب 5 گھنٹے گمشدہ رہے اور آخرکار FIA نے اعتراف کیا کہ ہاں ہمارے ہی پاس ہے۔ ایک پریس ریلیز بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ FIA کی جاری کردہ ہے۔ اس پریس ریلیز میں درج ہے کہ عمران شفقت اور عامر میر کو ججز، پاک فوج اور خواتین سے متعلق تضحیک آمیز رویہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا، اور یہ بھی درج ہے کہ آئندہ ان ملزموں کے خلاف مزید ثبوت اکٹھے کر کے چالان عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ پریس ریلیز میں تو درج نہیں، لیکن FIA نے یقیناً تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہوں گے۔ کوئی مدعی ہوگا جو شکایت لے کر FIA کے پاس گیا ہوگا، اس کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہوگا، شاید گرفتاری سے پہلے دونوں ملزموں کو کوئی نوٹس وغیرہ بھی بھیجا گیا ہوگا۔ لیکن ان باتوں پر غور کرنے سے زیادہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ چلو یہ دونوں لاپتہ تو ہوئے لیکن گمشدہ ہونے سے بچ گئے۔ اب ان پر جو بھی الزام ہے وہ کسی کاغذ پر درج ہوگا، انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا، وہاں الزام لگانے والے کوئی ثبوت پیش کریں گے، الزام جھٹلانے والے کوئی دلیل پیش کریں گے، کوئی منصف بیٹھا ہوگا جو الزام کو منطق کے پیمانے پر پرکھے گا، دلیل کو غور سے سنے گا، کوئی آزادانہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں اس خوش فہمی میں ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کراچی کے صحافی نصر اللہ چودھری کا کیس یاد آ رہا ہے۔ عمران شفقت اور عامر میر کے ساتھ جو ہوگا اللہ کرے، دعا ہے کہ وہ اچھا ہی ہو، لیکن نصر اللہ چودھری کے ساتھ جو ہوا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ نومبر 2018 کو نصر اللہ چودھری کو کراچی سے گرفتار کیا گیا، اور پولیس نے ان پر کیس کیا بنایا؟ کیس یہ تھا کہ جی نصر اللہ چودھری صاحب سے ایک میگزین نوائے افغان جہاد جس کا نام ہے رسالے کا، اس کی 4 کاپیاں ملی ہیں، اور راہ جہاد اور پنجابی طالبان نام کی کتابوں کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی ملی ہیں نصر اللہ چودھری صاحب سے۔ اور یہ کہ ملزم سے برآمد ہونے والا یہ لٹریچر نفرت اور دہشت گردی کی ترغیب دیتا ہے، یعنی پولیس نے وہ لٹریچر لکھنے والے، اسے چھاپنے والے اور اسے بیچنے والے کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ وہ لٹریچر پڑھنے والے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کہا کہ اس لٹریچر کی موجودگی، صرف موجودگی، یہ ثابت کرتی ہے کہ ملزم نے نفرت کا پرچار کیا۔ اچھا جی، اس الزام پر نصر اللہ چودھری کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ملزم کے القاعدہ دہشت گرد خالد مکاشی سے تعلقات تھے، اور وہ جرائم کے لیے خالد مکاشی کا سہولت کار بھی تھا۔ اچھا، جب پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے تو پھر عدالت میں بتاتی ہے کہ ہم نے اس کو کیوں پکڑا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ جی ایک مخبر سے انہیں اطلاع ملی، ایک مخبر نے انہیں بتایا کہ خالد مکاشی کا سہولت کار یعنی کہ صحافی نصر اللہ چودھری فلاں جگہ موجود ہے اور اس کے پاس پاکستانی حکومت اور افواج کے خلاف لٹریچر موجود ہے۔ تو اطلاع ملنے پر ہم گئے اور ہم نے پکڑ لیا نصر اللہ چودھری کو۔ اچھا، کسی مخبر کے کہنے پر کوئی بندہ پکڑا ہے تو کیسے ثابت ہوگا کہ مخبر کی اطلاع درست تھی اور جسے پکڑا ہے وہ واقعی مجرم ہے اور دہشت گرد کا سہولت کار ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی، یہ اس کے پاس سے ہمیں لٹریچر ملا ہے، یعنی لٹریچر کی صرف موجودگی سے ہی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نصر اللہ چودھری خالد مکاشی کے سہولت کار تھے اور وہ لٹریچر کی تشہیر بھی کر رہے تھے اور نفرت بھی پھیلا رہے تھے۔ اب پوچھئے عدالت نے کیا کیا؟
عدالت نے پولیس کا الزام مانتے ہوئے نصر اللہ چودھری کو 5 سال قید بامشقت اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ پھر وہ ہوا جو اس کیس کا اگلی پروسیجر ہوتا ہے، یعنی کہ اس سزا کے خلاف اپیل کی گئی، اور اپریل 2020 یعنی مقدمہ درج ہونے کے 1 سال اور 5 ماہ بعد سندھ ہائی کورٹ نے یہ سزا کالعدم قرار دی اور صحافی کو باعزت بری کیا۔ اس وجہ سے جب مجھے معلوم ہوا کہ ایف آئی اے نے عمران شفقت اور عامر میر کو چھوڑ تو دیا ہے، لیکن آئندہ مزید ثبوت اکٹھے کر کے چالان عدالت میں جمع کرائے گی، تو مجھے صحافی نصر اللہ چودھری کا کیس یاد آ گیا۔